بڑا عالم، جب میرا مولا علی علم میں اتنا آگے تو پھر علی کو ماننے والا بھی علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے، علی کا عاشق بھی علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے، علی کا چاہنے والا بھی علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے۔ جب مجھے علم نہیں ہوتا، نقصان مجھے ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، علم کے نہ ہونے کا نقصان، غور سے سنیے، علم کے نہ ہونے کا نقصان۔ دیکھیے ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں نظر بد، آپ نے سنا ہوگا نظر بد، جس سے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نظر لگ گئی بچے کو۔ یہ نظر بد جو ہے نا اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو بیمار بھی کر سکتی ہے، اس کا بزنس بھی خراب کر سکتی ہے، اس کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے اور اس کو مار بھی سکتی ہے۔ اب اندازے لگائیے، ابھی میں تھوڑا ڈیٹیل میں کھولتا ہوں نظر بد کتنی خطرناک ہے۔ حدیث ہے کہ اکثر لوگ جو قبرستان میں دفن ہیں، یہ پتا ہے کیسے مرے ہیں؟ ایکسیڈنٹ سے نہیں مرے، ہارٹ اٹیک سے نہیں مرے، یہ تو میں مثالیں دے رہا ہوں، لیکن حدیث یہ ہے کہ اکثر لوگ جو قبرستان میں دفن ہیں یہ نظر بد سے مرے ہیں۔ اب نظر بد کیا ہے؟ عید کا دن تھا، یعنی مجلس میں آپ آگے نہا دھو کے بن سن کے اور کنگھی شنگھی کر کے اچھے کپڑے پہن کے، اور جب آپ امام بارگاہ میں آئے کسی مومن نے آپ کو دیکھا۔ اب بعض لوگوں کی آنکھوں میں شر ہوتا ہے، میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بعض لوگوں کی آنکھوں میں شر ہوتا ہے، اس نے کوئی دشمنی میں کوئی آپ کو گولی نہیں ماری، بس آنکھوں سے دیکھا اور کہا واہ بھائی واہ بڑے اچھے لگ رہے ہو، کہتے ہیں نا بڑی اچھی گاڑی ہے، بڑا اچھا گھر ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، یہاں اس نے تعریف کی، وہاں جناب بچہ بیمار ہو گیا، یہاں تعریف کی، وہاں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہاں تعریف کی گھر بڑا اچھا ہے، وہ گھر تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ اس کی شر ہے، اس کی آنکھ کی، جو اسے، میں بالکل آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ اصل موضوع یہ نہیں، صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے کیسے نقصان ہوتا ہے۔ اب اسی لیے حدیث میں ہے، اے مومن، اگر کسی مومن کا گھر دیکھا بہت اچھا لگا، کسی کی گاڑی دیکھی بہت اچھی لگی، کسی کو دیکھا دوست کو اچھے کپڑے پہن کے اچھا لگا، تو فوراً کہو تعریف کرنے سے پہلے اللہ اکبر، تاکہ اگر تیری آنکھ میں شر ہے تو وہ شر تمہارے دوست کو نقصان نہ دے۔ اچھا اب پھر حدیث ہے، امام جعفر صاحب اس پہ عمل نہیں کریں گے، جب علم نہیں ہوگا، جہالت ہوگی تو انسان اس پہ عمل نہیں کرے گا، اور جب اس پہ عمل نہیں کرے گا تو باہر نکلے گا بن سن کے کہ کوئی تعریف کرے اور وہی تعریف گلے پہ پڑ جائے گی۔ ہاں بھائی، اب امام فرماتے ہیں چھٹے سرکار کہ جب بھی بن سن کے گھر سے نکلو، یا گھر میں بھی جب تم ہو، کوئی پروگرام ہے، لوگ آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، تیار ہو رہے ہو، جب تیار ہو کے کسی کے سامنے جا رہے ہو تو ایک کام ضرور کرو، سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کرو۔ کتنا ٹائم لے گا؟ 2-4 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لے گا۔ اب دیکھیے ہمارے اندر دو پرابلم ہے، ایک علم کا نہ ہونا، دوسرا عمل کا نہ ہونا۔ علم تو پھر بھی الحمدللہ آپ لوگ مجالس میں سنتے ہیں، مگر اکثر میں پرابلم یہ ہے کہ عمل نہیں ہوتا، سنتے ضرور ہیں باتیں مگر پھر وہ بھول جاتے ہیں، حالانکہ کتنی دیر کا کام ہے۔ لیکن اب دیکھیے جب علم نہ ہو، یہ دو چھوٹی صورتیں آپ ناس اور فلق نہیں پڑھیں گے، باہر جائیں گے کوئی تعریف کرے گا، نظر بد لگی اور آپ مر بھی سکتے ہیں، آپ کا بچہ مر سکتا ہے، آپ کی بیوی مر سکتی ہے، آپ کے ماں باپ مر سکتے ہیں۔ نظر بد اتنی خطرناک ہے۔ اچھا پھر کسی کو نظر لگ گئی، لوگ آ کے کہتے ہیں نظر لگ گئی تو کیا کریں؟ پھر امام نے فرمایا یوں قنوت کرو اور پھر ایک مرتبہ الحمد، ایک مرتبہ ناس، ایک مرتبہ فلق، ایک مرتبہ توحید، یہ 4 سورتیں پڑھو، پھر ہاتھ اپنے منہ پہ پھیر دو، اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے گا۔ یہ کتنا آسان کام ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 5-10 منٹ، اس سے بھی کم، پکی بات ہے اس سے کم، کیونکہ ماشاءاللہ ہم لوگ کیونکہ نماز بہت فاسٹ پڑھتے ہیں نا، تو ہماری اسپیڈ زبان جو ہے ان صورتوں میں تیز چلتی ہے، اور نئی صورتوں میں تھوڑا مشکل سے چلتی ہے، لیکن پرانی صورتوں میں 180 کی اسپیڈ میں چلتی ہے، تو 5 منٹ کا کام ہے۔ مگر جب علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب علم نہیں ہوگا تو انسان چھوٹی چیز کی وجہ سے مر بھی سکتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ 3 ویکسینیں آج آپ کو بتا دوں، 3 اماموں کی، اور اپنا علم بڑھائیے اور عمل بھی کیجئے، خالی سننے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں بیمار ہو جاؤں، ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں، ڈاکٹر صاحب میرا خود ٹیسٹ لے اور پھر مجھے دوائی دے، بھائی فلاں بیماری ہے، ڈائگنوز بھی کر دے، دوائی بھی دے، میں دوائی لے کر اور بس وہ سامنے رکھ لوں، 1 ہفتہ گزر جائے ٹھیک ہوں گا، 1 مہینہ گزر جائے ٹھیک، پھر ڈاکٹر کو جا کے گلا کروں، ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ دوائی استعمال کرو ٹھیک ہو جاؤ گے، میں نے دوائی تو خریدی مگر ٹھیک نہیں ہوا، بھائی استعمال بھی کی نہیں، بس وہ پڑھی ہوئی ہے ٹیبل پہ، استعمال نہیں کی۔ آج ہمارا حال یہ ہے، دماغ میں بہت ساری باتیں ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ خدا را عمل کیجئے۔ اگر شیعہ، بلکہ میں مسلمان کہوں، سنی یا شیعہ، اہل بیت کے فرامین پہ عمل کرنا شروع کر دیں، شیعہ ہو یا سنی، تو پاکستانی جتنے مسلمان ہیں وہ سب جنتی بن جائیں گے دنیا میں بیٹھے ہوئے۔
یعنی ان کی دنیا جنی ہے. ان سے پوچھو رسول کے عاشق ہو, کہیں گے رسول کے عاشق ہیں. جتنے شیعہ ہیں ان سے پوچھو عاشق رسول ہو, کہیں گے ہاں جی رسول کے عاشق ہیں. مگر عشق کا کیا مطلب؟ عشق کا مطلب ہے اطاعت. عشق کا مطلب, میں آپ کو ایک مثال دے دوں. جب آپ کی تازہ تازہ شادی ہوتی ہے, تازہ شادی, جب گرم گرم شادی ہے, کہتے ہیں جب تازہ شادی ہوتی ہے تو اس وقت بیوی سے بڑی محبت ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا. اور جب محبت ہوتی ہے بیوی سے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب بیوی سے محبت ہوتی ہے, نہ شرما, یہ بتائیے, ہم آپس میں بیٹھے ہیں, جب بیوی سے محبت ہوتی ہے تو بیوی کی اطاعت کرتی, یہی کرتے ہیں نا, جو بیوی کہتی ہے وہی آپ کرتے ہیں. اور بیوی کی اتنی اطاعت کرتے ہیں کہ آپ کی اماں جی کبھی کبھی جلنے بھی لگتی ہے, کہتی ہے کل کی لڑکی ہمارے گھر میں آئی اور ہمارے بیٹے کو یوں نچا رہی ہے کہ پہلے میں 10 مرتبہ اپنے کمبخت بیٹے کو بلاتی تھی, آتا نہیں تھا, اب بیگم کی مسکال پہ دوڑتا ہوا جاتا ہے. ہاں بھائی, اتنی اطاعت کیوں کرتے ہیں بیوی کی جب تازہ شادی ہوتی ہے؟ یہ اس پہ یاد رکھیے گا, کیونکہ بیچاری خواتین کی محبت کچھ سالوں کے بعد ایکسپائر ہو جاتی ہے. شروع میں ایکسپائر نہیں ہوتی, جب گرم ہوتی ہے تو آپ بیوی کی بات سنتے ہیں. آپ کی اماں پوچھتی ارے کیوں اس لڑکی کی اتنی بات سن رہے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں بیوی ہے, بیوی سے محبت ہے, پیار ہے, اسی لیے بات سن رہا ہوں. پھر بچہ ہو گیا, بچے کی ہر بات سنتے ہیں. پیسہ نہ ہو, بچہ کہتے ہیں بابا فلاں کھلونا لے کے دو, فلاں چیز لے کے دو, فلاں چیز لے کے دو. پیسہ نہیں ہوتا, قرضہ لے کے بچے کی خواہش پوری کرتے ہیں. کیوں قرضہ لے؟ کہتے ہیں بچہ ہے, بچے سے محبت ہے, بچے کی خواہش پوری کر رہا ہوں. شیعہ ہو یا سنی, جب بیوی سے محبت ہے تو بیوی کی خواہش پوری کرتا ہے, بچے سے محبت ہے تو بچے کی خواہش پوری کرتا ہے, بیوی سے محبت ہے تو بیوی کی اطاعت کرتا ہے, بچے سے محبت ہے تو بچے کی اطاعت کرتا ہے. رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اطاعت نہیں ہو. جس میں بیوی بچوں کی بات مانتے ہو اس کا مطلب ہے اطاعت. کم سے کم اتنی ہی محبت اگر رسول سے ہوتی ہمارے سنی بھائیوں کو تو رسول نے غدیر خم میں کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو علی کو مولا مانتے, علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے اگر عشق حقیقی رسول سے ہوتا. مگر عشق زبانی ہے, ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم شیعہ بھی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, یا رسول ہم آپ کے عاشق ہیں, مگر رسول کہہ رہے ہیں نماز تہجد پڑھو, نماز تہجد کے لیے اٹھو. ہم کہتے ہیں نہیں یا رسول خدا تھکے ہوئے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں کہ غیبت نہ کرو, ہم کہہ رہے ہیں یا رسول آپ سے بڑی محبت ہے مگر غیبت کرنے کا مزہ الگ ہے بھائی. رسول کہہ رہے ہیں کہ داڑھی شیو نہ کرو, ہم کہتے ہیں پھر یا رسول خدا آپ سے تو بڑی محبت ہے مگر پھر بوڑھے لگیں گے. رسول خواتین کو کہہ رہے ہیں کہ اے مومنات بے حجاب نہ پھیرو, خواتین کہتی ہیں بے حجاب نہیں پھیریں گی تو ہوا کیسے لگے گی, آپ سے محبت تو بڑی ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ جھوٹ ہے. چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو, جھوٹ بول رہا ہے, غلط بول رہا ہے. محبت یعنی اطاعت, عشق یعنی اطاعت. اگر رسول سے عشق ہے سچا حقیقی تو اطاعت کرو, رسول کی بات کو مانو, شیعہ ہو یا سنی. اگر رسول سے زبانی عشق ہے تو پھر اسی زبانی عشق میں اپنی زندگی گزارتے رہو, قیامت میں دیکھا جائے گا تیرا حشر نشر کیا ہوگا. اب بس میں نے ختم کیا, بہت آپ کو تھکا دیا. 3 ویکسینیں میں نے کہا آپ کو سناؤں, جو تینوں ویکسینوں کو سننا نہیں چاہتا بلند ترین صلوات پڑھے. دیتا ہوں تینوں سنا دیں, چلو جی بسم اللہ جی, صلوات پڑھی آواز. اس شرط پہ کہ کم سے کم ایک پر آپ عمل ضرور کریں, کم سے کم ایک پر. اور جو اس ویکسین کو, ایک ویکسین کو, تینوں میں سے ایک کو بھی انشاءاللہ لگائے گا وہ بلند صلوات پڑھے. امام کی ویکسین وہ کیا ہے؟ صلوات پڑھ لیجئے. سر تمہارا امیونٹی سسٹم مضبوط ہو تو کیا کرو, گرمیوں کا نسخہ الگ ہے, سردیوں کا الگ ہے. ابھی گرمیوں کا آپ کو بتا رہا ہوں, گرمیاں چل رہی ہیں. گڑ, سونف اور حلیلہ سیاہ سیم مقدار میں الگ الگ کوٹو, الگ الگ توڑو اور پھر ان کو مکس کر دو. ہر 10 دن میں 1 مرتبہ کھاؤ, تمہارا امیونٹی سسٹم مضبوط رہے گا. اگر نزلہ زکام ہو گیا, جسے آج کل کورونا کہتے ہیں, اگر نزلہ زکام ہو گیا تو ہر روز 1 مرتبہ کھاؤ, امیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا. اگر نزلہ زکام تیز ہو گیا, زیادہ ہو گیا, دن میں 2 مرتبہ کھاؤ. البتہ بریکٹس میں یہ بھی کہتا چلوں, امیونٹی سسٹم کو بڑھانے کے لیے شلغم جو ہے, شلجم جسے ہم کہتے ہیں, ابلا ہوا شلجم ڈیلی ایک کھائیے, آپ کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا. صبح سویرے اٹھ کر پیٹ خالی ناشتے سے پہلے 21 دانہ یا 7 دانہ کلونجی شہد کے ساتھ مکس کر کے کھائیے, امیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا. ادرک کی چائے پیجیے, امیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو بیکار میں دوسری چیزیں لگانے کی ضرورت نہیں جو آج کل زبردستی لگا رہے ہیں. مگر امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرنا ہے نا اصل, تو امام فرما رہے ہیں یہ دوائی, یہ ویکسین اگر تم ہر 10 دن میں 1 مرتبہ کھاؤ گے تمہارا امیونٹی سسٹم مضبوط. گرمیوں کا کیا ہے, گڑ, سونف, حلیلہ سیاہ, کسی بھی پنساری سے جا کے آپ خرید لیں, گھر میں آپ بنا سکتے ہیں. اب ایک ویکسین یہ ہو گئی. دوسری ویکسین ہے 5ویں سرکار کی, صلوات پڑھ لیجئے. وبا آ گئی,
اور حقیقی وبا تھی جو قاتل تھی، جو مار رہی تھی، ہر گھر سے جنازہ نکل رہا تھا. یہ وہ خطرناک حقیقی وبا تھی، حقیقی وبا. عراق میں ہر گھر سے جنازہ نکل رہا تھا، ہر گھر سے. تو اس زمانے کے لوگ اپنے مجتہد کے پاس گئے، کہا مجتہد اماموں نے کوئی ویکسین بتائی ہے اس وبا سے بچنے کی یا نہیں؟ تو مجتہد نے کہا ایک ویکسین ہے سپر پاور، اس ویکسین کو خود بھی لگاؤ، بچوں کو بھی لگواؤ اور سب کو لگواؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جتنے شیعہ تھے نا عراق میں سب نے وہ ویکسین لگائی، اور پھر اس زمانے میں وبا سے کوئی شیعہ نہیں مرا. تو سنی مر رہے تھے بیچارے. انہوں نے کہا کہ ہم پڑوسی ہیں، تم نہیں مر رہے، ہم کیوں مر رہے ہیں؟ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے 5ویں سرکار کی ویکسین لگوائی ہے، ہم نے 5ویں سرکار کی ویکسین لگوائی ہے. تو انہوں نے کہا ہم بھی لگا سکتے؟ کہا بسم اللہ تم بھی لگا سکتے. کہا کیا ہے؟ کہا زیارت عاشوراء کا پڑھنا. پھر سنیوں نے بھی یہ ویکسین لگائی، پھر سنی گھر سے بھی جنازہ نہیں نکلا. تو میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے سنی بھائیوں کو کہہ دو اگر تم کو اپنے پیاروں سے پیار ہے تو بعض لوگوں کے پیار کو چھوڑو اور زیارت عاشوراء پڑھنا شروع کر دو. ہاں بھائی نہیں نکلنا شروع ہو جائیں. تیسری ویکسین چوتھے سرکار کی، صلی علی محمد آل محمد. اچھا آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ تینوں میں سے ایک ویکسین تو ضرور انشاءاللہ لگوائیں گے اور آپ ہی کا فائدہ ہوگا. دیکھیے علم ہے، یہ علم ہے نا. اے علی کے ماننے والے، جب علی اتنے بڑے عالم ہیں تو تم بھی اپنا علم بڑھاؤ اور یہ علم پھیلاؤ دوسرے مومنین میں. تیسری ویکسین چوتھے امام کی کیا ہے؟ صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا. چھوٹی سی دعا ہے، 5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لے گا. اچھا اس کو جو آپ ترجمے سے پڑھیں گے نا تو آپ خود حیران ہو جائیں گے. میں نے ایک مرتبہ جب ترجمے سے پڑھا میں نے کہا لگ یہ رہا امام نے ہمارے زمانے کے لیے دعا بنائی ہے، اتنی کمال کی دعا. اچھا اس کا میں آپ کو معجزہ سناؤں. ایران میں ایک لیبورٹری میں 12-13 دن تک کرونا وائرس پہ وہ تجربہ کر رہے تھے. مختلف دوائیاں جو جھوٹا WHO دے رہا تھا اس کو وہ ٹیسٹ کر رہے تھے، ٹرائی کر رہے تھے کہ یہ کرونا وائرس مر جائے. 12-13 دن گزر گئے، وہ کرونا وائرس مرا نہیں. اچھا ایک دن ایک مومن ڈاکٹر نے یہ موبائل میں یہی دعا چلائی، صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا. اچانک انہوں نے دیکھا وہ وائرس مر گیا. انہوں نے کہا کوئنسیڈنٹ ہوگا، اتفاق ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہماری ایک پرابلم ہے، ہم دعاؤں پہ کم یقین رکھتے ہیں، دواؤں پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں. اماموں پہ کم یقین رکھتے ہیں، ڈاکٹروں پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں. ہاں بھائی. اچھا جی باہر کے انہوں نے کہا کہ نہیں کوئنسیڈنٹ ہوگا، اتفاق ہوگا. مگر انہوں نے رپورٹ کر دی اور 2-4 دوسرے لیبورٹریز والے جو کرونا وائرس پہ کام کر رہے تھے ان کو بھی اپڈیٹ کر دیا کہ ایسی چیز ہمیں نظر آئی ہے، ہمیں یقین نہیں ہے مگر آپ بھی بتائیے کچھ آپ نے کیا. تو ایک لیبورٹری والوں نے کہا کہ ہم نے ٹیسٹ ہی یہی کیا ہے، کرونا وائرس کو رکھتے ہیں، یہ دعا چلاتے ہیں صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا اور وہ وائرس مر جاتا ہے. اب دیکھیے مومنین جو ہم بتاتے ہیں، مومنین کہتے ہیں مولانا وائرس تو دوائی سے مرے گا، کوئی دعا سے تھوڑی مرے گا. اب کیونکہ حدیث ہم نے سنا دی تو لوگ نہیں مانتے، مگر ابھی ہم انگریزوں کی ریسرچ سنائیں گے تو لوگ کہیں گے ہاں بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. گوگل پہ جا کے ریسرچ کیجیے گا. ایک ریسرچ کی، یہ جو ہم جملہ نکالتے ہیں نا زبان سے اس کا اثر کتنا ہوتا ہے. انہوں نے ریسرچ کی 2 پھول رکھے، آپ خود بھی کر لیجیے گا. دونوں سیم پھول تھے، دونوں کو پانی بھی دے رہے تھے، سورج کی گرمی بھی مل رہی تھی، سورج کی لائٹ بھی مل رہی، سارا وہ جو احتیاط اور خیال رکھنا دونوں کو مل رہا تھا. مگر ایک پھول کو گالیاں دے رہے تھے، ایک پھول کی تعریفیں کر رہے تھے. یہ ریسرچ آپ جا کے چیک کیجیے، انگریزوں نے کی، مسلمانوں نے کی. یہ جو جملہ ہماری زبان سے نکلتا ہے اس کا کتنا اثر ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، یہ اس کا اثر ہوتا ہے. اب انہوں نے ریسرچ کی، انگریزوں نے، جس پھول کو گالیاں دے رہے تھے وہ مرجھا گیا اور جس کی تعریفیں کر رہے تھے وہ بڑا ہوا اور خوشبو دینے لگا. یہ ریسرچ ہے. پھر انگریزوں نے ریسرچ کی، یہ پانی پہ جب آپ کچھ بولتے ہیں نا، کچھ پڑھتے ہیں یا کچھ اس کے سامنے گندی بات کرتے ہیں یا اچھی بات کرتے ہیں تو پانی کے مالیکیولز میں چینجز آتے ہیں. اسی لیے کہا کہ اگر بیمار ہو گئے تو پانی پہ 70 مرتبہ الحم پڑھو اور پیو تو تمہیں شفا مل جائے گی.